حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا، ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کیا جو دیا تھا۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نازل کر، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی ملے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی مانگ۔ حضرت رومی نے مثال دی، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر دیا۔ 20 کنیزائیں اس بیوی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافی ہی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا۔ میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاک تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ 2 بھائی ناراض ہوں تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے تیرا بھائی نہیں، پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ اتیار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا، فوق بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے ہے، اب تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو شہنشاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مسلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مسلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما کیوں دی ہے؟ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی، اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کہو تو جان اور تیرا، کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ، فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے، آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کر، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال تو بارش ہو جائے۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی۔ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا ہے۔ تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم میں غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے۔ اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خدا بندہ مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں، اس کا بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر، تیز بارش، جب برسی نا تیز بارش، لوگ تو نہیں دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے۔ اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کو کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کریں، کثرت سے کریں، ذوق سے کریں، مصلی آباد رکھیں، ہر شے دیکھو نا، جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے، بستر آباد رہتا ہے، ہمارے دیگر معاملات، اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہے، طبیعت بے قرار رہے۔ انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ایسے کسی کو کوئی خبر کہ 6 فون اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے مینٹلی۔ وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے۔ کبھی سارے موبائل بند کر کے نا، سارے بچے ہر چیز سائڈ پہ کر کے مصلی پہ بھی آنا چاہیے، اور مالک تو بڑا ہی کریم ہے، اللہ تو بڑے کنز المال کی حدیث سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی. جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری. مالدار جب تھا تو بڑی موج، یا اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا، ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے. یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے بعد اللہ ڈرتے. یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا. تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے، چلو دے دو. تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے، تو وہ دے دو. اسے دے دیا. جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اوہو تو میں نے اس طریقہ سے ہی استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا. پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے ہلاک کر. کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کر، اب معاف کر. 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑ. حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا، آسانی تھی، 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غربت ہے، یہ تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا. بیمار ہوا ہے تو آیا، اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا. انسان کا سب سے زیادہ اس کے رب کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمتیں ہیں، رب کی طرف سے اس پر اللہ کی طرف سے وہ آیا ہے اور واپس اللہ. ابتدا بھی مالک کریم کی ذات ہے، رہا بھی اسی رب. انسان دنیا میں جتنے بھی پیچ و تاب کر، جتنی بھی دنیا داری اور جتنے بھی معاملات میں کرتا ہے وہ سارے عارضی ہیں، وقتی، اور بہت ساری چیزیں تو صرف اور صرف دھوکہ ہیں اور کے سوا کچھ بھی نہیں. اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنے تعلقات کو اپنے رب کے ساتھ صحیح رکھنا ہے، تو جب اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو بڑوں کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہوتے. اگر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے خوف سے نصیب ہو، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے میسر آتا ہے اس رستے کا یہ سفر شروع کے ساتھ تو اللہ ویسے، اس لیے کہ جب اللہ سے ڈرے گا نہ دھوکہ کرے گا نہ فریب کر کسی شخص کے ساتھ بددیان، جب اللہ کے ساتھ اس کا، اور جب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا نا کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں اور میں نہیں چلنا ہے، تو پھر یہ اپنی مرضی سے معاملات کو خرابی کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی، گناہ ہو جاتی، غلطی. ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے وظیفہ دیا، اس کو استغفار کہتے ہیں. استغفار ویسے اس کا لغوی معنی تو ڈھانپنا افر سے بنا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار. کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا ہے، آئندہ نہ کرنا، اور استغفار کا پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا. اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار. اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں. اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے. چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا. جب فتح مکہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ، مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی. ورأیت الناس افواجا، آپ دیکھیں فوجیں دی، لوگ پہلے ایک ایک دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فسبح بحمدک واستغفر، اپنے رب کے تسبیح پڑھو اور استغفار کرو. کیا کرو؟ اس کے حضور استغفار کرو. معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی استغفار کرو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو بہت طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی، اور فائدہ ہو رہا ہے محنت ہی بڑی کی، میری جدوجہد بڑی. ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس جا رہا تھا دعا کرانے، دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا لیکن کامیاب نہ ہو، تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی. پھر ایک دفعہ گیا تو اللہ کی مرضی. تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو، تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلے نالج یہ شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جب پوچھیے. انہوں نے پاکستان دودھ اربا پوچھا، تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی، تو اس کا بھی نام بتا. پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بتا دیے. اللہ کامیاب نہ کام ہوا، اور کامیاب ہوا ہے تو میں اب اللہ کی مرضی. یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے، ناکام کے کھاتے میں اور کامیاب. کیا تماشا! حالانکہ ہونا یہ کہ جہاں انسان کمزور تو کہے میری غلطی تھی. صوفیاء یہ سبق دیں اللہ کے بندے کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے رحمت، اس نے فضل کیا. تو یاد رکھیں استغفار کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں، اور استغفار کا نفع ملتا ہے.
کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا حضرت نوح قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آئی تو آ کے نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات نے کہا کہ کھیتیاں ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی، آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دار بارش برسائے گا، تم استغفار کرو موسلا دار بارش برسائے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ انہارا، اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی۔ توبہ کا، استغفار کا یہ فائدہ، ایک استغفار ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمت اس پر شکر، نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کر کہ اللہ تعالیٰ کچھ دیا اس پر بھی۔ ہمارا اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو یہ اپنا حق سمجھ لیں کہ یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کوئی نہیں وہ ذرا مل جانی چاہیے، اولاد تو میرے پاس ہے وہ تو میرا حق تھا تو ہم نے حق بنا، اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں وہ مجھے فٹافٹ مل جانا، یہ کس طرح تیرا حق؟ کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی۔ شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرماتے شکر کر میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر، اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں۔ شکر نہیں نہ ہوتا، شکر لیکن نا 100 روپے ابا جی نے دیا، ایک بچے کو کہا کہ جا دکان سے لے آ، تو وہ 100 روپے رستے میں پھاڑ دیا، گوا دیا، دوبارہ 100 پہلے نہیں سمجھ آئی آپ کو، پہلے 100 کا کیا کیا تو وہ کہے گا جی باپ میرا دل کرتا تو میں نے پھاڑ دیا، جوان بچہ ادھار ہے میری باپ میرا دل نیا 100 دے دے گا، سبحان اللہ، کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ باپ بیٹا نہیں اس کا پیار نہیں کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر، نیا تجھے کیسے مل جائے؟ تو نے خیال ہی نہیں کیا، تو نے جدوجہد ہی نہیں کی، تو نے حضرت مولانا رومی نے مثال دی، جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا۔ اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر، پوچھ اندھے سے، پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا، کبھی پوچھ اس سے جس کا مقام تو ایک کنال میں ہے بچہ کوئی، پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر بھی نہیں کہتا کہ ابا دس، پوچھ یہ کتنی، فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی تو اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہا، ادھر پیسے بگا، کمائے نہیں تھے نا، کمائے نہیں تھے، والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ، لیکن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی، کنگال ہو گئی، خراب ہو گئی، ایک آنا مجھے چاہیے کہیں سے لے، اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یاری بڑے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، کئی ہیں جو سیلفی والے، بڑے سارے ہیں بغیر گزارا ہی نہیں، بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام کا میسج کر پھر اس کے بعد، بڑے ہیں ایک کے پاس گیا ایک چاہیے اس نے دے دیا، لا کے ابا آنا لا کے رکھ، اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنے کی دوا خرید، 2-4 دوست ابھی ہیں بڑے مالدار، ان سے جا ایک سے آنا، ابے نے پھر پھیلا، تیسرے دن بھی چوتھے دن بھی، یار اب کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ خبر پھیل جاتی ہے، اب آہستہ آہستہ موبائل آہستہ آہستہ جو ہے بلاک ہونے، حالات بگڑ گئے، جب اسے پتا تھا کہ یار تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں اسے کہہ دو میں ابا نے تو آنا مانگنا ہے اور میں بے دریغ دولت ابا کی اڑاتا رہا ہوں، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں، شہر سے باہر نکلا، سارا دن جدوجہد کی، کبھی کام کیا نہیں تھا ہاتھوں، بڑا مشکل ہوتا ہے جنہوں نے کام نہ، تو تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا آیا، شام کو لا کے والد نے پھینکا نہ جب تو چیخ پڑا، کہنے لگا ابا جی آپ سیاڑے بیاڑے بندے، روز پیسے لا کے دے کون پھینک دیتے ہو، کوئی کرنے والی بات کرو، نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ، ضائع کیوں کرتے؟ بیٹے کو باپ نے دے کے لیا، اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو 7واں دن روز پھینکتا ہوں، آج تیری چیخیں کیوں نکلی؟ کہنے لگا ابا ادھار کے تھے آج نہیں سمجھ آئی، پہلے بولیے اور آج میری محنت ہے مزدوری ہے، تو والد کا تجھے سمجھاتا تھا وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو روز یاروں کو کھلاتا ہے، میں نے بڑے جیسے کنگال نہیں ہوا صرف، او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا، اس لیے یہ وجدانیے یہ شعور یہ تیری جدوجہد کا نہیں، جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا یہ تیری محنت کی نہیں، اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا، تو خیال کرتا اللہ نے آنکھیں دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے، جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کر، جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیز تو ناشکری کر، صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب لوگ کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا، پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کا، یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما، تو ہم سے
درگزر فرما، معاف فرما۔ ایک استغفار اس بات کا لیکن نا رسول پاک علیہ السلام، یہ حدیث امام نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے ہمارے سامنے آئے نا، اس پر ہماری آنکھیں بھی آنی چاہیے، دل بھی، کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان صلی اللہ علیہ